مجھ پر افسوس، دایار سامان پر افسوس، اگر کوئی مجھے دیکھ لے اور پہچان جائے تو۔ جن لوگوں نے آپ کی زیارت کی ہے وہ ان گلی کوچوں میں کیسے آ سکتے ہیں؟ گرچہ اس کے ہاتھ غربت سے آلودہ ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ حکیم حاذق ہے۔ میرا خیال ہے یہی جگہ ہے۔ میاں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ دوا پیو، علاج کراؤ۔ یہاں سے دیکھ نہیں رہے کتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں، آخر کو کہتے ہیں بہت حاذق حکیم ہے، تمہیں بھی اللہ شفا دے۔ گویا حکیم حاذق نے ہمیں یہاں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے آداب بجا لانے کا انتظار نہ کریں۔ نہ ہرگز ہرگز نہیں، ہم بیمار ہیں اور علاج کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اپنی آنکھیں کھولو بابا، اب بند کر لو۔ تمہارا علاج ان 2 تھیلیوں میں نے رکھ دیا ہے۔ کیا ہے؟ خشک دہی۔ یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں کچھ نہیں۔ یہ جو ہے؟ ہاں۔
یہ کیا بات ہے؟ ہمیں اس لیے یہاں بلایا تھا کہ ہمیں جौ پکڑا دو اور خشک دہی؟ رعیت کی بہترین غذا جو کی روٹی اور لسی ہے. ابھی واپس آتا ہوں. اب کیسے ہو بابا؟ میری بات غور سے سنو. امیر جو کو چکی پر لے جائیں گے, آٹا بنوائیں گے, آٹے سے روٹی پکوائیں گے اور 7 دن تک جو کی روٹی لسی کے ساتھ کھائیں گے. وہی روٹی جو پکوائیں گے. رعایا جو اگانے کے لیے بہت مشقت کرتی ہے. میں نے وہ مشقت امیر پر نہیں ڈالی. پھر 7 دن کے بعد دربار جائیں گے, تخت پر بیٹھیں گے اور کچھ نہیں کھائیں گے جب تک کہ میں انہیں دیکھنے نہ آ جاؤں. ان 7 دنوں کے دوران میں کسی کو بھی امیر کو پہچاننا نہیں چاہیے. ان تمام دنوں میں آپ لوگ میرے متب میں رہیں یا مسجد میں سوئیں. یہ سب کچھ علاج کے لیے کرنا ہوگا؟ ہاں, اور اس میں کچھ فرق نہ پڑے. ان 7 دنوں میں تخت خالی رہے گا؟ 70 دن تک بھی خالی رہے تو آسمان آسمان ہی رہے گا. یہ بے حرمتی قابل معافی نہیں ہے. علاج کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تم پر افسوس ہوگا اگر 1 ہفتے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا. ایک نتیجہ ضرور حاصل ہوگا کہ امیر رعایا کی زندگی سے آشنا ہو جائیں گے. ذرا میرا ہاتھ بٹاؤ بابا, مدد کرو. کون مدد کرے؟ میں نے بری بات تو نہیں کی. نہیں, بری بات نہیں کی. کرتا ہوں. پھر اٹھو. ٹھہرو ٹھہرو, یہ بوڑھوں کا کام نہیں. میں مدد کرتا ہوں, آپ آرام کریں. ہاتھ پر. جو آٹا بن گئے؟ ہاں تیار ہے. یہاں یہ چلو. افسوس مجھ پر, اگر ہمارا ذکر بخارا میں پھیل گیا تو. آپ اطمینان رکھیں,
کوئی خطرہ نہیں ہے. اس حالت میں امیر کو کوئی نہیں پہچانتا. کاش میں جانتا ہوتا کہ کیا راز جو کی روٹی اور لسی میں چھپا ہوا ہے. جو کی روٹی پکانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آگ کم کرو, دیکھو جل نہ جائے. آرام سے دے دو دے دو. اللہ تمہیں خوش رکھے اماں. جیتے رہو بیٹا. اٹھیں چلیں. چلو. خدا حافظ. اللہ تمہارا مددگار ہو. اسے سامانیوں کا سرحدی پہرے دار ہونا چاہیے. وہی ہے. ان 7-8 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. 8 سال؟ ہاں میرا خیال ہے 8 سال. اب تو بڑا ہو گیا ہوگا. بخارا کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ بو علی سینا کے بارے میں کہہ رہا ہوں. سلطان محمود کے امیر ایلق خان نے اسے شیخ کہا ہے. اب وہ 8 سال پہلے والا بچہ حسین نہیں رہا ہوگا کہ اسے درختوں کی شاخوں پر ڈھونڈتے پھریں. میرا بھی یہی خیال ہے. کون ہو؟ ہم شیخ بو علی سینا کے لیے آئے. تمہارا اجازت نامہ درست ہے, تم جا سکتے ہو. لیکن یہ شیخ جس کے لیے آئے ہو کون ہے؟ حکیم ہے, سامانیوں کے علاقے کا, لیکن اس کی قدر سامانی نہیں جانتے. وہ حکیم غزنویوں کے دربار کے شایع نشان ہے. سوار ہو جاؤ اور جاؤ, لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اور حرکت نہ کرنا. आओ मुर्ग पुलाव खाओ. میری تمام وزارت کے دوران یہ پہلی بار ہوا ہے کہ امیر اپنے مخصوص کھانے میں مجھے شامل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں. اس حالت میں تو میں بھی امیر کو نہ پہچان سکوں. بہت بھوکا ہوں, بڑی مزیدار غذا ہے. اس میں کیا رمز چھپی ہے میں نہیں جانتا. کھاؤ, آؤ 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 آؤ.
समझदार है। आपकी भूख तंदुरुस्ती की अलामत है। ये तुम्हारे लिए। दरवाजा खोलो, बहुत तेज बारिश हो रही है, दरवाजा खोलो। ये जब से बनी है बिल्कुल ऐसी ही थी और हमेशा ऐसी ही रहेगी। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? ये कैसी जगह है? ये कौन लोग हैं? ये भी हमारी तरह फकीर हैं। ठीक है, ठीक है। हम वतन, मेरा बिस्तर यहां बिछा दो, मैं सोऊंगा। सलाम सलाम। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। सो जाओ, सो जाओ। जरा ख्याल से हम वतन। हाँ, हाँ, हाँ। रोटी, हाँ। रोटी। रोटी? हाँ? यूं खड़े मुझे क्यों देख रहे हो? जाओ सो जाओ। जाओ। ऐ हमवतन, वो यतीम है, वो बच्चा बहुत भूखा है। अगर कुछ रोटी तुम्हारे थैले में है तो उसे दे दो। कुछ खुदा की राह में भी बांट देना चाहिए। खुदा तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। किसकी रियाया हो? क्या मेरी रियाया हो? क्या तुम अमीर बुखारा की रियाया हो? बंदगाने खुदा हैं, बुखारा के ही हैं। तो फिर क्यों भूखे हो? हमारी तरफ से हर एक को सोने के 3-3 सिक्के दे दो। हमारी आंखें इनकी इस बदबख्ती को नहीं देख सकती। मैं बुखारा के लोगों को भूखा देखना नहीं चाहता। अफसोस कि ये इतने गरीब हो गए हैं। मैं अपनी तमाम दौलत इन्हें देने को तैयार हूं ताकि इन्हें कभी यूं भूखा ना देखूं।
بخارا والوں، ہمیں معاف کر دو. میرا ہم سفر ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے. کبھی کبھی خود کو بادشاہ سمجھتا ہے. نہ بھائیو، ابھی بھی تھیلے میں کچھ جو کی روٹی موجود ہے. یہ مجھے بھی یہ لو، مجھے بھی دے، یہ لو، مجھے بھی دے دے. یہ لو، مجھے یہ لو تم بھی. کیا کر رہے ہو بھلے آدمی؟ ایسا نہ ہو کہ ہم خود بھوکے رہ جائیں. بس کرو. اگر کہیں تو ان کو سونے کے دینار ابھی دے دوں. سونے کے دینار؟ اپنی ساری زندگی میں نے سونے کا ایک دینار بھی نہیں دیکھا ہے. جاؤ جاؤ سو جاؤ. جاؤ. اب جاؤ بھی. جاؤ جا کر سو جاؤ. جاؤ. تھوڑی ہے. جاؤ جا کر سو جاؤ. جاؤ جاؤ جاؤ. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ آدمی پاگل ہے. اللہ تعالیٰ اسے جلد سے طیاب کرے. یہ آدمی پاگل ہے. کیا پڑھ رہے تھے؟ مابعد الطبیعات، ارسطو کی مابعد الطبیعات. بارہا پڑھی ہے لیکن سمجھ نہیں پایا. تم کون ہو؟ میں گڈریا. تمہاری بھیڑیں کہاں ہیں؟ درے کے نیچے پہاڑ کے دامن میں پھر رہی ہیں. مایوس نہ ہو اور پڑھو. 40 بار پڑھ چکا ہوں. ساری کتاب کے مطالب حفظ ہو گئے ہیں. 40 بار پڑھی لیکن سمجھ نہیں سکا. اور زیادہ پڑھو. آج جوانی میں جو کچھ پڑھ لو گے بڑھاپے تک قائم رہے گا. اپنے خدا سے مدد مانگو. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. بانوں پر سلام ہو. اگر شیخ ابو علی سینا کا شہرہ دوبارہ سلطان محمود کے دربار میں نہ پہنچتا ہم آپ کو تکلیف نہ دیتے. خوش رہو. وعلیکم السلام. اب ہم سلطان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلوبہ شخص ہمیں نہیں ملا. آپ کے بیٹے کی شہرت غزنی تک جا پہنچی ہے.
اگر ہم نے آپ کے بیٹے کو بچپن میں نہ دیکھا ہوتا تو جو کچھ اس کے بارے میں غزنی میں کہا جا رہا ہے اسے افسانہ سمجھتے ہیں۔ غزنی کے لوگ کہتے ہیں کہ شیخ مصر کے ظروف سازوں کے بازار کی آوازیں نیشا پور میں سن لیتا ہے۔ اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو پھر یہ واقعی افسانہ ہے۔ سلطان معظم کا دسترخوان بہت وسیع ہے۔ میرا بیٹا حسین اب جوانی میں ہے۔ وہ شیخ بو علی سینا کے نام سے مشہور ہے اور اب جوان ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کے والد اور والدہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ جب جوان ہو گیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ خود وعدہ کرے اور خود ہی اسے وفا بھی کرے۔ گویا یہ کہ سلطان معظم محمود کے دو قاصدوں کی اتنی وقت بھی نہیں کہ شیخ بو علی سینا ان سے ملنے آئے۔ ان کی وقت ہے تو اس کی ماں ان سے ملنے آئی ہے۔ میرا بیٹا خرمستان میں نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سینا ان کے والد، کیا وہ بھی یہاں نہیں ہیں؟ وہ بھی اسی جگہ ہے، لیکن ان کی حالت اچھی نہیں ہے، گھر میں ہی رہتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے۔ معاف کیجئے بانو، میرا ہم سفر مرد بیابانی ہے، آداب و رسوم سے آشنا نہیں۔ لیکن بانو، اگر باپ بستر بیماری پر ہو تو بیٹے کو اس کے سرہانے ہونا چاہیے۔ عادات سے تم بھی کم آشنا ہو۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، جو کچھ میں نے کہا سچ ہے۔ وہ جسے تم شیخ بو علی اور میں اپنا بیٹا کہتی ہوں خرمستان میں نہیں ہے۔ اگر اسے بات کی حالت کی صحیح خبر ہوتی تو یہاں ہوتا۔ معافی چاہتا ہوں بانو، مجھے آپ کی بات کا یقین ہے، بشرطے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ کے بیٹے شیخ بو علی سینا کو کہاں تلاش کریں؟ بخارا میں۔ اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ اگر اس کے نصیب نے اس کا ساتھ نہ دیا تو تم اسے پالو گے۔ وہ بخارا میں مشہور ہے۔ اور اب بخارا اور بو علی سینا کی تلاش۔ بستر سے کیوں اٹھ گئے؟ کیا ہوا؟ مجھے بتانا پڑا کہ حسین بخارا میں رہتا ہے۔ وہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ سلطان محمود اسے پالے گا، لیکن میں جو اس کا باپ ہوں اس کو نہیں پا سکوں گا۔ اگر میری زندگی نے وفا نہ کی کہ حسین کو دیکھ سکوں تو میری طرف سے حسین کو نصیحت کرنا کہ اب دربار سامانی میں نہ رہے۔ سلطان محمود ایک روز بخارا کو فتح کر لے گا۔ محمود جسے چاہتا ہے بزور حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں کافی ٹھنڈ ہے،
अंदर चलें। मैं चलती हूँ, फिर आ जाऊंगी। नहीं, ठीक है, ठहर जाओ। ये पढ़ने के लिए आई है। ये वही बच्ची है जिसके बारे में तुमने कहा था कि इसके बाप से बात करूं? हाँ, वही है। हुसैन के लिए ठीक है ना? शाइस्ता है। तुम्हारी पसंद पर मुझे इत्मीनान है। क्या वो एक दूसरे को पसंद करते हैं? बचपन में तो ऐसा ही था, अब का पता नहीं। अगर मेरी माँ तुम जैसी होती तो बीवी के इंतखाब में मैं बेफिक्र होता। क्या वो इंतखाब बेफिक्री से नहीं किया था? बिल्कुल नहीं, वो मेरी जिंदगी का दुश्वार तरीन दिन था। जाओ जाओ, हुसैन की बीवी को तन्हा न छोड़ो। कुछ खबर मिली? कुछ नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है। जब तक हकीम ना आए आप खाना तैयार करने का हुक्म ना दें। आपकी सलामती और रियाया की खुशनुदी के लिए आपका भूखा रहना बेहतर है। मेरा और उसका मुआहदा ये था कि 7 दिन के बाद तख्त पर आ बैठूं, सो मैं आ गया हूं। मैंने इन 7 दिन रातों में बहुत दुख उठाए हैं। हर दिन मेरे लिए गर्मियों का दिन और हर रात मेरे लिए सर्दियों की रात थी। इसीलिए तो आप सेहतयाब हो गए हैं। अबू अली सीना एक हाज़िक़ हकीम है। हाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शाहों का शाहों की तरह इलाज करे और रियाया का रियाया की तरह? क्या मैं रियाया की तरह हूं? क्या मेरे ये हाथ उनके हाथों की मानिंद हैं? मालूम नहीं। और क्या मेरी चाल ढाल उन जैसी है? वो आ जाएगा।
चाहिए। मैं शाहों की तरह चलना भूल गया हूं। ये देखो मेरी कमर कुछ झुक गई है। मुझे सीधा खड़ा होना चाहिए और सीधे ही चलना चाहिए। सब लोग मेरे आगे झुकते हैं और मुझे उसके आगे झुकना पड़ता है। नहीं आया? आ जाएगा। खादिमों से कहो कि बादशाहों का खाना ले आए। ऐ वजीर, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, मेरा पेट कमर से लग गया है। उठिए उठिए, जो मेरे सामने यूं दो जानू हो जाए वो मेरा अमीर नहीं हो सकता है। ये मैं था जो दो जानू था? ऐ भूख, तूने मेरे साथ क्या कर दिया? मैं टांगे लरजने के बायस गिर पड़ा था। आपको हौसला रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि इलाज अधूरा रह जाए और खुदा ना खास्ता बीमारी फिर से अमीर पर गलबा पा ले। हाँ बोलो, बात करो। शेखुर रईस बू अली सीना तशरीफ लाए हैं। बिलाखिर वो आ गया, ले आओ। उसका मुझ जैसा एहतराम करो। ये हुक्म सबके लिए है। सलाम हो शेखुर रईस बू अली सीना पर। सलाम हो आप पर। मेरे बीमार का क्या हाल है? बहुत बेहतर, लेकिन भूखा है। क्यों भूखा है? क्या जौ की रोटी खत्म हो गई? जौ की रोटी यहां हरगिज नहीं। अगर किसी के हाथ में भी जौ की रोटी देख लूं तो हाथ काट दूं। मेरे हाथ में किताब के अलावा कुछ नहीं। मैं बहुत गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अमीर के खाने में बेहद मोहलिक जहर मिलाया जा रहा है, लेकिन मिकदार इतनी कम है कि अमीर आहिस्ता आहिस्ता मौत से हमकिनार हो और किसी को शक भी ना हो। ये बात जानने में बहुत मेहनत और वक्त सर्फ हुआ है। मेरे खाने में जहर? बईद अस्तयास नहीं है। अब तक तुमने जो कुछ कहा वो ठीक निकला। रियाया के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला खंजर सब देखते हैं, मगर शाहों के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला खंजर बहुत पोशीदा होता है। अब इजाजत दीजिए। वो खताकार जो मेरे कत्ल की साजिश कर रहा है कत्ल से बच नहीं सकता। वो कौन है जो मेरे खाने को जहर आलूद कर रहा है? मेरा काम तबाबत है, ना कि साजिशों को तलाश करना। साजिशी जो कोई भी हुआ ढूंढ लेंगे। रुखसत की इजाजत चाहता हूं। अपना मुआवजा नहीं लोगे? जरूर लूंगा। अमीर बुखारा सोने के अलावा कुछ नहीं देता। बस है हकीम हाजिर,
अमीर सामान से कुछ मांगते हुए हरगिज न हिचकिचाओ। हिचकिचा नहीं रहा, लेकिन मुझे सोना नहीं चाहिए। अमीर का बहुत बड़ा किताब खाना है, उस किताब खाने को इस्तेमाल की इजाजत चाहता हूँ। अमीर का किताब खाना तुम्हारे लिए खुला है। तुम्हारी दानाई सोने से कम नहीं है, ये भी तुमने दुरुस्त कहा है। इजाजत है। आपका एहसान है। मेरे खाने में जहर, ये खबर सुनकर मेरी भूख उड़ गई है। कौन है जो अमीर नूह इब्ने मंसूर के खाने में जहर मिला रहा है? यकीनन मेरे करीबी लोगों में से होगा। कौन मेरी मौत से फायदा उठा सकता है? मैं फायदा नहीं उठा सकता। तो खताकार को तलाश कर। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बू अली सीना तुम हो? हाँ मैं हूँ। तुम कौन हो? रात के इस पहर क्यों आए हो? कैसे मुझे तलाश किया? मुझे नहीं आना चाहिए था। खुश आमदीद। तुम्हारे लिए एक इत्तला और एक पैगाम लाया हूँ। तुम्हारे वालिद बिस्तरे बीमारी पर हैं। ये इत्तला थी और पैगाम तुम्हारी माँ की तरफ से है कि खुरमैसान वापस आ जाओ। मेरे वालिद बीमार हैं? ये कौन सा सितारा टूटा? उन्हें मेरा सलाम देना। और कहना वापस आऊंगा। बहुत मसरूफियत है, लेकिन मैं वापस आऊंगा। मेरे वालिद बीमार हैं। कहाँ गए बड़े आदमी?
शहजादों को सलाम। क्या हुआ जो इस छोटे भाई को तलब फरमाया, और यहाँ क्यों? यहाँ कोई नहीं है, इत्मीनान से बात करेंगे। अब्बा जान ने दोपहर मुलाकात को बुलाया। मुझे भी उसी वक्त तलब किया गया है। अब्बाजान से मुलाकात गनीमत है, खास तौर पर जबकि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बिस्तर बीमारी को तर्क कर दिया है। साफ साफ बात करो, वक्त कम है और दोपहर होने में ज्यादा देर नहीं। क्या तुम्हें भी बुलाया है? तुम्हारा शक फजूल है, हमने यहाँ कोई जासूस मुकर्रर नहीं किया। नाराज ना हो, मुझे शक था कहीं आपने यहाँ जासूस मुकर्रर न कर रखे हों। क्या तुम्हें भी तलब किया गया है? जोहर की अजान के बाद। मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया है। मुखबरों ने खबर दी है कि हम पर शाह की जान लेने की साजिश का इल्जाम है। मुझे भी इसी किस्म की खबरें मिली हैं। ये इल्जामात अबीब खास की तरफ से हैं। हमें उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। इसे म्यान में रखो। तुम्हारे रवैये से ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही इल्जामात तस्लीम कर लिए हैं। अगर ऐसा है तो मुझे खुद पर अफसोस है कि मैंने तुम जैसे लोगों के साथ पैमान बांधा। तुम कहते हो कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? मैं हरगिज ये नहीं कह रहा। मैंने अपने तमाम आदमियों को तैयार रहने का कह दिया है। नशा और मशरूब उन पर ममनू कर दिया है। अब जबकि मेरी जान खतरे में है, ऐशो इशरत उनके लिए मौत होगी। गोया तुम मानते हो कि तुम्हारी जान खतरे में है? हाँ मानता हूं, बशर्ते कि तुम जैसा बेवकूफ हो जाऊं। झगड़ा मत करो। मेरे सिपाही सिर्फ मेरा हुक्म मानेंगे, मेरे अलावा और किसी का नहीं। अमीर सामान की इताअत से उन्हें किस तरह मना किया जा सकता है? तुम उनके वली नेमत हो। हाँ मैं हूं। अब गौर से सुनो, अब तक हमें मालूम नहीं कि हमारे बाप को हमारी साजिश का पता चल गया है। साजिश? क्या हमने कोई साजिश की है? हाँ। क्या तुम में इनकार की जरूरत है? किससे? किस चीज का इनकार? क्या हमने अमीर की जान लेने की साजिश की थी? हाँ। ना ना ना। ठीक है ना, आखिर तक इनकार करना चाहिए। हर चीज से मुकम्मल तौर पर इनकार। एक छोटे से इल्जाम को कबूल कर लेना एक बड़े इल्जाम को कबूल करने का आगाज होता है। अगर इब्तिदा में मान गए कि साजिश से आगाह थे तो आखिरकार खुद को साजिश के मरकज में पाएंगे। हमने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि तुमसे मिलकर उनके सवालों का अंदाजा लगाएं और पहले ही से जवाबात तैयार कर लें, ताकि हमारे जवाबात एक ही जैसे हों, ना कि एक दूसरे की जिद। महज अंदाजों से सवालों का तायुन नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक रास्ता रह जाता है कि हम हर चीज से मुकम्मल तौर पर इनकार करते हैं। ठीक है, फिर लाओ हाथ।
زندباد شاہ سامانی، شاہ ایران زمین، شاہ خراسان. ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم دونوں سلطان معظم محمود سلطان ترک کی طرف سے خاص قاصد. اب اٹھ جاؤ. ہم قاصد ہیں اور نہایت ممنون ہیں کہ امیر سامانی نے ہمیں شرف باریابی بخشا. سلطان معظم محمود اور ان کے دونوں قاصدوں پر سلام ہو. امیر کی بیماری کی خبر سلطان غزنی کے دربار میں پہنچ گئی تھی. شاید اسی لیے غزنی کے سردار ایلخ خان نے ہماری سرحدوں پر حملہ کیا. اس وقت ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے حضرت امیر کو صحتیاب پایا. ہم دونوں دوستی اور سلامتی کے قاصد ہیں، نہ کہ سفیر جنگ. کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بیان کرو. جی ضرور. صاحب تصویر چاہیے. ہمارے اندازے سے زیادہ نہ سمجھ ہے. ابن سینا کو ہمارے سپرد نہیں کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ وعدہ ایلخ خان کو حملوں سے روکنے کا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ترکوں نے کبھی اپنا وعدہ وفا کیا ہو.
اور ایرانیوں نے؟ ابن سینا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ خود اپنی خوشی سے دربار غزنی میں آئے گا۔ کیا واقعی اس نے یہ عہد کیا تھا؟ تعجب کی بات نہیں، سلطان غزنی کا دربار اہل علم و دانش کے لیے بے پناہ کشش رکھتا ہے۔ اپنے علاقے میں لوٹ جاؤ۔ جواب کے بغیر لوٹ جائیں؟ اپنے سلطان سے کہنا ایرانی ایرانیوں کے دربار کے لائق ہے، اگر ترکوں کو علم کی ضرورت ہے تو پھر اسے سیکھتے کیوں نہیں؟ کیا ہمارا حکیم واقعی غزنی جانا چاہتا تھا؟ میرے خیال میں نہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم نے کیوں کتاب خانہ سامانی کو بغیر کسی تردد کے اس کے حوالے کر دیا؟ اگر وہ کتابوں کو پڑھ لے اور ان سے حاصل علم کو غزنی لے جائے تو کیا ہوگا؟ ابن عزیز، تم حکیم کی طرف سے مطمئن ہو؟ مجھے اطمینان ہے۔ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ جو متن ایک بار پڑھ لیتا ہے ذہن نشین کر لیتا ہے۔ یہ بات درست ہے۔ کیا تمام کتاب خانہ اس کے ہاتھ میں؟ جی ہاں، اس نے تمام ملازمین کو بھی چھٹی دے دی ہے۔ ہاں، کیا تمہیں اس پر شک نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے آج تک کسی پر اتنا بھروسہ کیا ہو۔ کیا ہمارے کتاب خانے کی اچھی طرح دیکھ بھال ہوتی ہے؟ واحد شخص جس کے پاس چابی ہے وہ حکیم ہے۔ جانتے ہو، سامانیوں کی عظمت ان کی علم دوستی میں ہے۔ امیر کا کتاب خانہ بغداد کے کتاب خانے کو شرماتا ہے۔ میں اس کے راستے کو میرا خیال ہے پہچانتا ہوں۔ بچپن میں ایک بار اپنے والد کے ساتھ اس کتاب خانے میں آیا تھا۔ امیر صرف ایک بار کتاب خانے تشریف لائے تھے؟ ہاں، وہ بھی بچپن میں۔ لکھ لو، آج بھی ایک بار حکیم بو علی سینا کو ملنے کتاب خانے جا رہے ہیں۔ جانتے ہو، سامانیوں کی تمام تر عظمت ان کی علم دوستی میں پنہاں ہے۔ اس طرف سے نہیں جناب۔ تو پھر اس طرف سے۔ ہاں، حیرت ہے۔ یہ کتاب خانے کا دروازہ کھلا کیوں؟
حکیم ابو علی سینا کے پاس چابی ہے۔ کمال کتاب خانہ ہے۔ کتاب خانہ اس طرف ہے اور تخت اس طرف ہے، بہت آرام دہ ہے۔ پر یہ حکیم کہاں ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ ہم یہاں ہیں؟ امیر سامانی اور ان کے وزیر ابن عزیز کو سلام، جو ابو علی سے ملنے تشریف لائے۔ شاہ سامانی دربار کے خاص حکیم طبیب شیخ الرئیس کو ملنے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے آدمی بھیجا گیا لیکن آپ نہ آئے۔ میرا ایک مقصد ہے، میں چاہتا ہوں کہ حکیم سے بات کروں۔ میں اپنے قدموں پر چل کر حکیم کے پاس آیا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ خاموش رہیے اور میری بات غور سے سنیے۔ میری جان لینے کے لیے میرے بیٹوں کی سازش مجھ پر آشکار ہو گئی ہے۔ اپنی تمام فراست، ذکاوت اور حکمت کو بروئے کار لائیے اور بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ کہ سامانی سلطنت کی مشرقی سرحدوں کے مخبروں اور اس علاقے کے سرحدی سپاہیوں نے یہ خبریں دی ہیں کہ سلطان محمود غزنوی، جو افراسیاب کی اولاد میں سے ہے، اس نے ہماری سرحدوں پر حملہ کر دیا ہے، اور ڈر ہے کہ وہ شاید بخارا بھی آ پہنچے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے سرحدی سپاہیوں، غزنی کے علاقوں اور سلطان محمود کی کھلی جارحیت کا ذکر فرمایا، لیکن اپنے فرزندوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ ہاں، میرے بیٹوں میں سے ہر ایک کے پاس ایرانی سپاہیوں کی فوج ہے۔ یہ ایرانی سپاہی بہت جانثار اور جنگجو ہیں۔ اگر میں ان میں جوڑ توڑ کروں تو ان سپاہیوں کے درمیان پریشانی اور سراسیمگی پیدا ہو جائے گی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا واضح سوال ہے اور صریح اور مکمل جواب کا متقاضی ہے۔ ہمارا خاص حکیم جو کچھ بھی کہے گا اس پر منوعن عمل ہوگا۔ جناب امیر کے پاس لائق مشیر اور وزیر موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم جواب دو۔ میں ایک طالب علم کے سوا کچھ نہیں، مجھے امور سلطنت سے کیا کام؟ تو پھر تمہاری دانائی کب کام آئے گی؟ ایک بات اور رہ گئی ہے۔ محمود غزنوی اہل بیت رسول خدا کے ماننے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ حکیم دربار سامانی میں آرام سے رہ رہا ہے، دربار غزنی میں آرام و آسائش نہیں پائے گا۔ بس یہ کبھی نہ سوچنا کہ سلطان غزنی کو شاہ سامانی پر ترجیح دی جائے۔ مجھے ان ترجیحات سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ فوج کا صرف ایک سپہ سالار ہونا چاہیے، خاص طور پر جنگ کے زمانے میں۔ اگر کئی سپہ سالار ہوں تو ان میں سے کوئی ایک دشمن سے مل سکتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، تو گویا پھر میں اپنے بیٹوں کو قتل کرا دوں؟ نہیں۔ آخر کیوں نہیں؟ میں نے اپنے دل سے ساری محبت ان کے لیے جو میرا خون ہے نکال دی ہے۔ میرے بیٹے میرے لیے بیگانے، سازشی اور دشمن ہیں، تو پھر آخر کیوں نہیں؟ کہ شاہ کی زندگی کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ ان پر لعنت تھا۔
یہ کتاب خانہ بہت بڑا ہے. وزنی ہے. یہ کتابیں میری ملکیت ہیں. ان میں سے بہت سی کتابیں میرے والد کے بارے میں لکھی گئی ہیں. یہ کتابیں مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں. کیا انہوں نے سازش کا اقرار کر لیا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن ان کے جرائم مجھ پر روشن ہو گئے ہیں. اس کا کوئی گواہ بھی ہے؟ کوئی بھی نہیں. کیا شاہ کے خلاف سازش کی سزا موت ہے؟ یہ بہت فضول سوال ہے. ہاں، کسی قاضی میں یہ جرت نہیں کہ شاہزادوں اور امیرزادوں کو سزائے موت دے. کچھ عرصے بعد شاہ پر بیٹوں کی جدائی کا غم طاری ہو جائے گا اور وہ اپنے فرزندوں کی موت کے باعث کو معاف نہیں کریں گے. لیکن بو علی قاضی نہیں ہے، بس وہ کچھ نہیں جانتا. تمہیں جاننا چاہیے، تمہیں جاننا چاہیے. کیا تم چاہتے ہو کہ امیر کے ذہن کو پہاڑوں میں، بیابانوں میں، جنگل، دریاؤں اور صحراؤں میں، اولاد کی محبت میں اور امور سلطنت کے درمیان سرگردہ رکھو؟ تمہیں جاننا چاہیے یہ امیر کا فرمان ہے. میں سری اور حتمی جواب چاہتا ہوں. کل دوپہر تک تمہیں مہلت ہے، سوچو اور جواب دو. اگر میں جواب پیش نہ کر سکا تو پھر میں واقعی یہ کہوں گا کہ تم بھی اس سازش میں شریک ہو، اور وہ سازش محمود کے سردار ایلا خان کا مشرقی سرحدوں پر حملہ ہے. محمود کے 2 قاصد تم سے ملنے آئے ہیں. وہ تمہارے باپ کی بیماری کی خبر بھی لائے. کیا رابطہ ہے تمہارے محمود اور ایلا خان کے درمیان؟ چلے. دربار محمود میں جانا چاہتا ہے. یقین نہ کیجیے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ دربار سامانی کی بڑی توہین ہوگی. میرے بیٹوں کی سازش اس سے بھی بڑی توہین ہے. ہاں،
امیر محترم میرے والد کی بیماری کی خبر لائے تھے. امیر زادے کیا خبریں لائے ہیں؟ سلطان محمود اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں. میں نے یہ خبر بھی سن لی ہے. تم نے بادشاہ کو ہمارے قتل پر اکسایا ہے. کس لیے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر کیوں وہ تم سے ملنے آئے؟ امیر زادے کیوں مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ چغلی خانے پر تمہیں تاوان دینا چاہیے، یا یہ کہ بوڑھے بادشاہ کا ساتھ چھوڑ دو اور جوان شہزادوں کے وفادار بن جاؤ. محمود غزنوی بھی ہمارے ساتھ مل جائے گا. ابھی ان 2 کاشتوں کے ساتھ محمود غزنوی کے پاس جاؤ اور ہماری بیعت اس تک پہنچاؤ. ہمیں محل میں محصور کر دیا گیا ہے اور باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے باز رہیں. اگر محمود دشمن کو قتل کرے گا تو دشمن کے بچوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. تم سے پہلے ایک قاصد کو ہم نے محمود کے پاس بھیجا ہے، لیکن یہ مہلت تمہیں بھی دی جا رہی ہے کہ تم بھی اگر چاہو تو اپنی جان بچا لو.